قال ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل وهذا يبتني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى. اچھا بھئی، مختلف صائمہ جانوروں کا نصاب بیان ہو گیا، اونٹوں کا بھی، گائے بیل کا بھی، بھیڑ بکریوں کا بھی، اور اسی طرح گھوڑوں کا بھی، اور نیز یہ مسئلہ بھی ذکر ہو گیا کہ ان کے بچوں میں کچھ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. اب یاد رکھیے بھائی، یہ آگے آپ کو بتلائیں گے، اسی صفحے کے آخر میں آئے گا، وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ زکوٰۃ کے اندر متوسط درجے کا مال لیا جاتا ہے. زکوٰۃ میں متوسط درجے کا مال لیا جاتا ہے، نہ بہت اعلیٰ اور نہ بہت ردی، متوسط درجے کا. تو اب مسئلہ یہ کہ مثلا زکوٰۃ وصول کرنے والا خلیفہ کی طرف سے جو آدمی مقرر تھا وہ آیا، اور مثلا وہ جو مالک ہے جانوروں کا، اس پر زکوٰۃ میں ایک بنت لبون واجب ہو رہا ہے، یا مثلا اس پر ایک حقہ واجب ہو رہا ہے، لیکن یہ جانور جو واجب ہو رہا ہے یہ والا اس کے پاس نہیں ہے، اس سے اعلیٰ جانور موجود ہے. مثلا حقہ واجب ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس حقہ نہیں بلکہ جزاعہ ہے، یا اس سے ادنا جانور موجود ہے، مثلا واجب حقہ ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس بنت لبون موجود ہے، حقہ موجود نہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یا اسی طرح واجب تو اس پر حقہ ہو رہا ہے اور حقہ متوسط درجے کا حقہ لیا جائے گا، نہ بہت ادنا حقہ اور نہ بہت اعلیٰ. تو اس کے پاس مثلا اعلیٰ حقہ موجود ہے، خوب موٹا تازہ اور صحت مند، جس کی قیمت متوسط حقے سے زیادہ ہے، یا بڑا ہی لاغر حقہ موجود ہے جس کی قیمت متوسط حقے سے کم ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ جو جانور واجب ہوا ہے، اگر وہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس وہ جانور نہیں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اس سے اعلیٰ جانور لے لے، اور جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اس کو واپس کر دے. مثلا وہ واجب کیا ہوا؟ حقہ، اور اس کے پاس تو حقہ نہیں، تو پھر اس سے کیا لے لے؟ جزاعہ لے لے، اور جو حقے اور جزاعے کی قیمت میں فرق ہے وہ واپس کر دے. مثلا حقہ ہے 10,000 کا اور جزاعہ ہے 15,000 کا، اس کے پاس حقہ نہیں ہے تو جزاعہ لے لے، اور جزاعہ کتنے کا؟ 15,000 کا، تو یہ 5,000 اس کو واپس کر دے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کم درجے والا جانور ہے، مثلا واجب حقہ ہوا اور اس کے بعد بنت لبون ہے. اب حقہ تو 10,000 کا ہے متوسط درجے کا، اور بنت لبون فرض کیجئے 7,000 کا ہے. تو اس صورت میں اس سے بنت لبون کے ساتھ ساتھ 3,000 مزید لے لے، 3,000 روپے مزید لے لے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنٌ، اور وہ شخص جس پر مسنہ واجب ہوا، فَلَمْ يُوجَدْ، پس وہ نہیں پایا گیا، نہیں ملا، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ أَعْلَى مِنْهَا، مصدق وہ زکوٰۃ لینے والا تو لے لے، زکوٰۃ لینے والا اعلیٰ منہا، اس مسن سے اعلیٰ جانور لے لے، وَرَدَّ الْفَضْلَ، اور زائد قیمت لوٹا دے، واپس کر دے. او اخذ دونہا، یا اس سے کم درجے کا جانور لے لے، یعنی واجب تو مسن ہوا ہے لیکن اس کے پاس وہ نہیں، اس سے کم درجے والا ہے تو وہ اس سے لے لے. وَأَخَذَ الْفَضْلَ، اور ساتھ جو زائد ہے وہ بھی اس سے لے لے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے بنت لبون لیا ہے اور واجب تو حقہ تھا تو بنت لبون کے ساتھ زائد 3,000 روپے بھی لے لے گا. بھائی آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں وَهَذَا يَبْتَنِي عَلَىٰ أَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِندَنَا، کہ
اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قیمت لینا زکوٰۃ کے باب میں ہمارے نزدیک جائز ہے۔ وہ جانور وغیرہ یا جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے بجائے اگر کوئی شخص اس کی قیمت دینا چاہے تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو اس پر اس مسئلے کی بنیاد ہے علامہ نذکرہ انشاءاللہ، بوجہ اس کے جو ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو ہمارے نزدیک قیمت لینا جائز ہے، اور قیمت لینا کیوں جائز ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی آگے وہ ذکر کریں گے بھائی۔ الا ان فی الوجہ الاول له ان لا یاخذ ویطالبه بعین الواجب او بقیمته لانه شراء، وفی الوجہ الثانی یجبر لانه لا بیع فیہ بل هو اعطاء بالقیمت۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اعلی جانور لے کر جو زائد ہے وہ اس کو لوٹا دے، یا ادنا لے کر اس کے ساتھ جو زائد قیمت بنتی ہے وہ بھی ساتھ لے لے۔ البتہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں البتہ پہلی صورت میں جب اعلی جانور لے رہا ہے اور پھر اس کو کیا واپس کرتا ہے، جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ اس کو واپس کرتا ہے، اس صورت کے اندر صدقہ لینے والے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعلی لے لے اور بقیہ قیمت واپس لوٹا دے۔ مثلا واجب کیا ہوا تھا، حقہ، اور حقہ تو نہیں، اس کے پاس کون سا مال ہے، جزاعہ، تو جزاعہ اس کو دے گا زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، اور جزاعہ تھا 15,000 کا، تو کتنے ہزار واپس لے لے گا اس سے، 5,000۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جزاعہ لے لے اور 5,000 اس میں سے واپس کر دے، اس لیے کیونکہ جو 5,000 وہ واپس کر رہا ہے گویا اس نے جزائے کا ایک حصہ اس سے خرید لیا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے نے کچھ حصہ جس کے پیسے دے رہا ہے وہ حصہ اس نے اس سے خرید لیا ہے، تو یہ شراء ہوئی، خریدنا ہوا، اور خرید کے اندر کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، شراء پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں چونکہ شراء کی صورت بن رہی ہے، اعلی لے گا اور باقی کی قیمت واپس کرے گا، اور شراء کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اعلی لینے پر ہی اور قیمت لوٹانے پر ہی صدقہ وصول کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دوسری صورت میں اگر ادنا جانور دے رہا ہے اور ساتھ زائد قیمت بھی دے رہا ہے، مثلا واجب تو ہوا تھا حقہ اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں، کون سا جانور ہے، بنت لبون ہے، وہ دے رہا ہے، اور حقہ تھا 10,000 کا، بنت لبون ہے 7,000 کا، تو وہ ایک بنت لبون اور ساتھ اس کے 3,000 روپے دے دیتا ہے۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ لینے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ یہی تمہیں لینا پڑے گا جبکہ مالک یہ دے رہا ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر واجب تو اس پر حقہ ہے، حقے کے بدلے میں وہ دے رہا ہے بنت لبون اور کچھ زائد رقم، تو یہ گویا حقے کی قیمت دے رہا ہے۔ یہ سارا مال کیا ہے، حقہ تو دے ہی نہیں رہا، حقہ تو واجب ہوا لیکن حقے کے بجائے وہ کیا دے رہا ہے، اس کی قیمت دے رہا ہے، اور ہمارے نزدیک قیمت دے سکتا ہے یعنی ادائے زکوٰۃ کے اندر قیمت دے سکتا ہے، تو جب قیمت دے سکتا ہے تو لہٰذا صدقہ لینے والے کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے اس میں کہ تمہیں یہی لینا پڑے گا بھائی یہ۔ اب یعنی وہ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حقہ ہی لا کر دو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے الا ان فی الوجہ الاول، مگر یہ کہ پہلی صورت میں یعنی جب اعلی لیتا ہے اور زائد قیمت واپس کرتا ہے اس صورت میں لہو ان لا یاخذ، وہ مصدق جو ہے زکوٰۃ لینے والا جو ہے اس کو اختیار ہے اللہ یاخذ کہ وہ نہ لے، ویطالبہ بعین الواجب اور مطالبہ کرے عین واجب کا کہ مجھے حقہ ہی دو، میں جزاء نہیں لوں گا، اور بقیمتی ہی یا اس حقے کی مجھے قیمت دو، تو یہ اس کو اختیار ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کہ وہ عین واجب یا قیمت کا مطالبہ کرے، تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو اختیار ہے۔ کیوں کہتے ہیں لأنہ شراء، کیونکہ یہ شراء ہے، خریدنا ہے اور خرید میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وفی الوجہ الثانی یجبر، اور دوسری صورت میں مجبور کیا جائے گا۔ وہی کون سی صورت میں،
جب واجب حقہ ہوا ہے اور وہ کس قسم کا جانور دے رہا ہے؟ ادنا جانور دے رہا ہے اور ساتھ کچھ زائد پیسے، اس صورت میں مجبور کیا جائے گا کہ یہی تمہیں لینے پڑیں گے، لأنه لا بیع فیہ، اس لیے کیونکہ یہاں کوئی بیع نہیں ہے، بل هو اعطاء بالقیمت، بلکہ یہ قیمت کے ساتھ ادائیگی ہے بھائی، قیمت کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِندَنَا، یہ وہ مسئلہ آ گیا جس کا صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ میں قیمت لینا بھی یا قیمت دینا بھی جائز، تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِندَنَا، اور جائز ہے قیمتیں دینا زکوٰۃ کے اندر ہمارے نزدیک، وَقَضَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ، اور اسی طرح کفارات میں ہے اور صدقہ فطر میں ہے اور عشر میں ہے اور نظر یعنی منت میں ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ میں قیمت دینا جائز، اسی طرح کفارات، صدقہ فطر، عشر اور نظر کے اندر بھی قیمت دینا جائز۔ مثلا بھائی زکوٰۃ کے اندر تو مثال گزر گئی، ایک شخص پر حقہ واجب ہوا اور وہ حقہ دینے کے بجائے اس کی قیمت 10,000 دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح کفارات کے اندر کسی پر مالی کفارہ آیا، مثلا ایک شخص نے قسم کا کفارہ دینا ہے اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، تو اب وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کے بجائے ان کے برابر رقم، اس کھانے یا کپڑوں کے برابر رقم کیا کر دیتا ہے؟ فقراء کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھائی، صدقہ فطر آگے باب بھی آ رہا ہے تفصیلی اس کا۔ صدقہ فطر میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ گندم، جو، کھجور وغیرہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں اور یہ واجب ہوتی ہیں، بعض کا ایک پورا صاع واجب ہوتا ہے، بعض میں نصف صاع واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے گندم، جو یا کھجوریں وغیرہ واجب ہوئی ہیں، لیکن اس کے بجائے اگر وہ ان کی قیمت دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی عشر ہے کہ کوئی فصل، کوئی پیداوار ہے، اس کا 10واں حصہ بطور صدقہ کے دینا پڑتا ہے، تو اب وہ فصل کا 10واں حصہ دینے کے بجائے کوئی شخص اس 10ویں حصے کی قیمت دینا چاہے تو وہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح منت کے اندر بھی، منت کسی چیز کی مانی اس نے، مثلا منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ جو بکری ہے میری، یہ میں کیا کروں گا؟ آپ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، فقراء کو دے دوں گا، اور پھر اس بعد میں وہ بکری دینے کے بجائے اس بکری کی قیمت دینا چاہتا ہے تو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ یا مثلا اس نے منت مانی تھی دیناروں کی اور بعد میں دینا درہم چاہتا ہے، تو یہ درہم کیا ہے؟ دیناروں کی قیمت ہیں، تو یہ بھی دے سکتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ وَقَضَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ، اور اسی طرح ہے کفارات کے اندر بھی اور صدقہ فطر میں بھی اور عشر میں بھی اور نظر میں بھی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا لا يجوز اتباعا للمنصوص، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، یعنی قیمتوں کا دینا جائز نہیں ہے، اتباع للمنصوص، منصوص کا اتباع کرتے ہوئے، یعنی منصوص وہ جس پر نص آئی ہے بھائی، منصوص وہ جس پر نص آئی ہے بھائی، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نص کے اندر مثلا اونٹوں کے 5 اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے تو بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے، کیونکہ نص کے اندر بھیڑ بکری کا ذکر آیا ہے، اس کی قیمت کا ذکر نہیں۔ اسی طرح مثلا 25 اونٹوں کے اندر ایک بنت مخاض کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں بنت مخاض ہی دینا پڑے گا، کیونکہ نص کے اندر، حدیث کے اندر کس کا ذکر آیا ہے؟ بنت مخاض کا ذکر آیا ہے، اس کی قیمت کا ذکر نہیں آیا۔ اسی طرح بھائی گائے بیل 30 ہوں اور سائمہ اور سال گزر جائے تو ان میں کیا دینا پڑتا ہے؟ ایک طبیعہ یا طبیعہ، تو وہ فرماتے ہیں طبیعہ یا طبیعہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں طبیعہ یا طبیعہ کا ذکر آیا ہے، ان کی قیمت کا ذکر نہیں آیا۔ تو وہ اس منصوص کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیمت دینا جائز نہیں۔
وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز اتباعا للمنصوص، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت کا دینا جائز نہیں ہے منصوص کا اتباع کرتے ہوئے، یعنی منصوص کا اتباع کرتے ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں کما فی الہدایا والضحایا، جیسے کہ ہدایا کے اندر اور ضحایا کے اندر ہے۔ ہدایا جمع ہے ہدیون کی، ہدیون، اور ہدی وہ قربانی کا جانور جسے آپ آگے حج کے ابواب آ رہے ہیں تب اس میں تفصیلاً ذکر ہوگا کہ بعض اوقات حاجی کیا کرتا ہے اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ یا اسی طرح جو جانور قربانی کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں۔ اور ضحایا جمع ہے ضحیتن کی، اور یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، جو عید وغیرہ پر ہم قربانی کرتے ہیں جس جانور کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضحیتن۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ ان چیزوں کو قیاس کرتے ہیں ہدی اور قربانی کے جانور پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہدی اور قربانی کا جانور ہے وہاں ان کی قربانی ہی کرنا ضروری ہے، وہاں پر اگر قیمت صدقہ کرتا ہے تو وہ قربانی یا ہدی ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ فرماتے ہیں جیسے قربانی کے اندر جانور ہی کو قربان کرنا پڑے گا، اس کی قیمت اگر آپ فقراء پر صدقہ کر بھی دیں تو قربانی ادا نہیں ہوئی۔ ہدی کے اندر ہدی کا وہ جانور ہی بھیج کر اس کو ذبح کروانا پڑے گا، اس کی قیمت دینے سے وہ ہدی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اسی کی طرح ہیں، یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی جن چیزوں کا ذکر آیا ہے وہی چیزیں دینی پڑیں گی، ان کی قیمت نہیں دے سکتے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ گویا زکوٰۃ، کفارات، صدقہ فطر، عشر، نذر وغیرہ ان سب چیزوں کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ ہدایا اور ضحایا پر۔ اور ہدایا اور ضحایا میں تو بالاتفاق قیمت دینا صحیح نہیں بلکہ جانور ہی قربان کرنا پڑے گا۔ تو وہ فرماتے ان میں بھی جو نص کے اندر جن چیزوں کا ذکر آیا وہی دینا پڑیں گی، قیمت نہیں دے سکتے۔ دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی؟ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الامر بالاداء الى الفقیر ایصال للرزق الموعود الیہ فیکون ابطالا لقید الشاة فصار کالجزیہ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فقراء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ فقراء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ دراصل وہ رزق جس کا اللہ نے ان فقراء سے وعدہ فرمایا تھا، یہ ان کا رزق پہنچایا جا رہا ہے بھائی، ان کا رزق پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اللہ پر اس کا رزق ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کا رزق اپنے اوپر لازم کر لیا، اپنے ذمے لے لیا، یعنی سب کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے سب کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو تو اللہ نے اسباب رزق دے دیے، بعض تجارت کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، بعض کھیتی باڑی کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، بعض کاریگر ہیں بھائی وہ اپنے پیشے اور اپنے ہنر کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی اسباب رزق نہیں، کوئی اسباب رزق نہیں، وہ فقراء ہیں، محتاج ہیں۔ جب ان کے پاس اسباب رزق نہیں تو یہ جو زکوٰۃ فقیروں کو دینے کا حکم دیا گیا یہ دراصل ان سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم سب کو رزق دینا، تم سب کو میں رزق دوں گا، تو یہ دراصل اس وعدے کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا فرما رہے ہیں کہ عمراء کو، مالداروں کو حکم دے دیا کہ کیا کرو، اپنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ ان فقراء کو ادا کرو۔ تو یہ جو فقراء کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ جو وعدہ کیا ہوا رزق ہے وہ فقراء کو پہنچانے کا دراصل حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ فقراء کو زکوٰۃ دینے کا حکم، یہ دراصل کیا ہے؟
ان کو وہ وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم ہے. دراصل گویا یہ حکم دیا جا رہا ہے میں نے ان سے جس رزق کا وعدہ کیا تھا وہ رزق ان کو کیا کرو، پہنچا دو. تو یہ حکم جو وعدہ شدہ رزق پہنچانے کا ہے یہ اس بھیڑ بکری وغیرہ یا جن چیزوں کا نصوص میں ذکر آتا ہے اس قید کو یہ حکم باطل کر دیتا ہے. یہ حکم کیا کر دیتا ہے؟ باطل کرنے والا ہے. اس لیے کیونکہ فقراء اور جو محتاج ہیں ان کی صرف یہی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ضرورتیں بہت ساری ہیں جو صرف اس بھیڑ بکری یا بنت مخاض دے دیا جائے یا مثلا طبیعہ دے دیا جائے، اس کے ذریعے ان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی بھائی. ہاں البتہ اگر ان کو قیمت دی جائے گی تو اس کے ذریعے کیا کر لیں گے، وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لیں گے. دوبارہ سنیے بھائی، فقراء کو یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے یہ دراصل کس چیز کا حکم ہے؟ یہ دراصل حکم دیا جا رہا ہے اس وعدہ کیے ہوئے رزق کے پہنچانے کا، کہ وعدہ کیا ہوا رزق ان کو پہنچا دو. اور رزق اور ضروریات جو ہیں اس کی کیا صرف اسی بھیڑ بکری یا بنت مخاض یا طبیعے کے اندر بند ہیں یا اور بھی ان کی بہت سی ضروریات ہیں؟ اور تو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وعدہ کیا ہوا رزق ان کو پہنچا دو تو یہ حکم ہی کیا کر دیتا ہے، اس قید کی نفی کر دیتا ہے. یہ حکم ہی بتلا دیتا ہے کہ اس کی جانور کی قیمت بھی دے سکتے ہو. صرف وہ جانور ہی نہیں بلکہ کیا کر سکتے ہو، جانور کی قیمت بھی دے سکتے ہو. کیونکہ حکم کس چیز کا ہے؟ وعدہ کیے ہوئے رزق پہنچانے کا. تو ان کو جب ان کی قیمت دے دیں گے تو وعدہ کیا ہوا رزق پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور اس کے ذریعے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں یا اس جانور کے ذریعے بہتر طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ قیمت کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے وہ پوری کر سکتے ہیں. تو یہ جب وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ حکم ہی کیا کر دیتا ہے، وہ جو احادیث کے اندر قیدیں آ گئیں کہ طبیعہ دو یا بکری دو یا بنت مخاض دو، ان کی کیا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے. معلوم ہوا وہی جانور دینا لازم نہیں ہے کیونکہ رزق پہنچانا ہے تو لہذا کس صورت میں دے سکتے ہو، قیمت کی صورت میں بھی دے سکتے ہو، اور قیمت کی صورت میں دینا بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی ہر ضرورت فوری طور پر پوری کر سکے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور اس کو دے دیا جائے جیسا حدیث میں آیا ہے، اور اس کو تو وہ خود بیچ کر کیا کر لے گا، اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا. تو جواب یہ کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی فوری حاجت ہو، اب آپ نے اس کو مثلا یرحمک اللہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی فوری ضرورت ہو، آپ نے اس کو بنت مخاض دے دیا، مثلا آپ پر کیا واجب تھا، بنت مخاض، تو کیا اس کے ذریعے اب وہ فوری اپنی ضرورت پوری کر سکے گا؟ مثلا کوئی اور ضرورت ہے اس کی، مثلا اسے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، اب وہ ضرورت پوری نہیں کر سکے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا، اسے اس بنت مخاض کو بیچنا پڑے گا، تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اور نیز اگر فوری ضرورت ہوئی پھر تو اس بنت مخاض کو پوری قیمت پر بھی وہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ فوری گاہک تو کہیں سے نہیں ملے گا، خریدار تو فوراً کہیں سے نہیں ملے گا. تو لازمی بات ہے اسے فوری ضرورت ہے، وہ اسے اونے پونے داموں جتنی قیمت پر بھی بکتا ہے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر آپ اس کو قیمت دیتے تو پوری قیمت ادا کرتے، اور جب آپ خود اس کو بیچنا پڑا تو اب اس کو پیسے تھوڑے ملے، تو لہذا معلوم ہوا فائدہ کس کے اندر ہے اس کا زیادہ، کہ پوری قیمت اس کو ادا کر دی جائے. تو لہذا تو یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا یہ دراصل اس وعدہ شدہ رزق کے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. اور وعدہ شدہ رزق کے پہنچانے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے، ان قیدوں کی نفی کر دیتا ہے کہ معلوم ہوا وہ چیزیں دینا لازم نہیں ہے. یہ کس سے پتہ چلتا ہے، یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا یعنی مثلا آتوا الزکوٰۃ کہا جا رہا ہے، کیا کرو، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دراصل کس چیز کا حکم ہے، وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم ہے. اور وعدہ کیا ہوا رزق
جب پہنچانے کا حکم ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ان قیدوں کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ جب رزق دینا ہے تو وہ صورت زیادہ بہتر ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورتیں فوری طور پر اور اچھے طریقے سے پوری کر سکے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب قیمت ملے گی وہ اس کے لیے اس کی جو بھی ضرورت وہ پوری کرنا چاہے گا خوب آسانی کے ساتھ ضرورت پوری کر لے گا، چاہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، چاہے کپڑے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی اور ضرورت ہے، وہ سب پوری کر سکتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے بھائی، وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ، کہ فقیر کو ادائیگی کا حکم جو ہے وہ ایصال للرزق الموعود الیہ، وہ اس کو وعدہ کیے ہوئے رزق اس کی طرف پہنچانا ہے، اس کی طرف پہنچانا ہے، یعنی یہ اس پہنچانے کا حکم ہے۔ فیکون ابطالا لقید الشاة، تو یہ جو حکم ہے کس چیز کا؟ وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا جو حکم ہے، یہ ابطالا لقید الشاة، یہ باطل کرنے والا ہے بھیڑ بکری کی قید کو۔ معلوم ہوا بھیڑ بکری دینا ہی لازمی نہیں، دے دے تو ٹھیک ہے، اس کا تو حدیث میں ذکر ہے، اس سے انکار نہیں، ہاں البتہ لازم نہیں ہے۔ یہ کس سے پتا چلا؟ وہ جو فقراء کو وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم دیا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ ان کی قیمت بھی دے سکتے ہو۔ تو یہاں جو آیا نا فیکون ابطالا لقید الشاة، تو یہ حکم باطل کرنے والا ہے بھیڑ بکری کی قید کو جو حدیث میں آئی ہے۔ اس شاة سے شاة ہی نہیں مراد، بھیڑ بکری نہیں مراد، بلکہ جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں احادیث کے اندر، مثلا طبیع یا طبیعے کا ذکر آیا، معلوم ہو وہ بھی لازمی نہیں۔ اسی طرح بنت مخاض، بنت لبون، حق، جزع وغیرہ کا ذکر آیا، معلوم ہو وہ بھی دینا لازمی نہیں بلکہ ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بھائی صدقہ فطر کے اندر 1 صاع یا نصف صاع جو چیزیں دینے کا حکم آیا ہے، معلوم ہو وہ صاع یا نصف صاع دینا بھی ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عشر کے اندر فصل کا 10واں حصہ دینے کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ 10واں حصہ معلوم ہو دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں لازم نہیں ہے کہ یہی دی جائیں۔ فصار کالجزیہ، تو یہ کس کی طرح ہوئے؟ یہ جزیہ کی طرح ہو گیا، اور جزیے کے اندر تو بالاتفاق قیمت دینا جائز ہے۔ جزیہ بھائی جو کفار دارالاسلام میں رہتے ہیں اور ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا ہے کہ سارا سال مملکت اسلامی تمہاری حفاظت کرے گی، تو اس پر ان سے معمولی سا ٹیکس، بڑا ہی تھوڑا سا ہے بھائی، وہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ مثلا ایک شخص پر سال بھر میں 1 درہم آتا ہے یا 2 درہم، جو بھی ہے وہ مقدار، تو وہ اگر اس مقدار درہم کے بجائے کیا کر دیتا ہے؟ اس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت بالاتفاق دے سکتا ہے بھائی۔ تو یہ بھی کس کی طرح ہوئی؟ یہ چیزیں جزیے کی طرح ہوئی، اور وہاں بالاتفاق قیمت دینا جائز، تو ان سب چیزوں کے اندر بھی قیمت دینا جائز۔ اب آگے بخلاف الہدایا، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو کس پر قیاس کیا تھا؟ ہدایا اور ضحایا پر، ہدی اور قربانی کے جانوروں پر، اور فرماتے تھے وہاں پر دیکھو ہدی کے اندر اس کی قیمت دے دینا یا قربانی کے جانور میں اس کی قیمت صدقہ کر دینا، اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ زکوٰۃ کو ہدی اور قربانی پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہدی اور قربانی جو ہے اس میں وہ جانور کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے، معلوم ہوا وہاں پر اس جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہا دینا، یہ عبادت ہے، کیونکہ یہ حکم کس نے دیا؟ شریعت نے دیا ہے نا، شریعت نے بطور عبادت کے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور خون کا بہا دینا یہ عبادت ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا عبادت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں وغیرہ، روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔
آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فقراء کی مدد ہو جاتی ہے، اس میں بھی عبادت کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا یہ عبادت ہے، یہ اس کی وجہ عقل میں نہیں آتی، لیکن شریعت نے جیسا حکم دیا اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو دلیل یہاں یہ بیان ہو رہی ہے کہ حدی اور قربانی وہاں پر خون کا بہا دینا عبادت ہے اور وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے اندر فقراء کی مدد کرنا ہے اور فقراء کی مدد کا عبادت ہونا یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، تو وہ حدی اور قربانی وہ عبادت ہے لیکن غیر معقول ہے، عقل میں آنے والی نہیں، اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے۔ تو آپ ایک معقول چیز کو کس پر قیاس کر رہے ہیں؟ غیر معقول پر، یہ صحیح نہیں۔ معقول کو معقول پر قیاس کیا جا سکتا ہے، معقول کو غیر معقول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بخلاف الہدایا، بخلاف ہدی کے، لأن القربۃ فیہا اراقۃ الدم وہو لا تعقل، اس لیے کیونکہ عبادت اس کے اندر وہ خون کا بہا دینا ہے، وہو لا تعقل، اور وہ معقول نہیں ہے، وہ عقل میں آنے والا نہیں کہ یہ خون کا بہا دینا کس طرح عبادت ہے، لیکن جیسا شریعت نے حکم دیا اسی طرح اس پر عمل کیا تو وہ غیر معقول ہے۔ ووجہ القربۃ فی المتنازع فیہ صد خلۃ المحتاج، اور قربت یعنی عبادت کی وجہ متنازع فیہ کے اندر یعنی جس کے اندر جھگڑا ہے، اختلاف ہے، کس چیز میں اختلاف یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ میں اور ان چیزوں میں قیمت دے سکتے ہیں یا قیمت نہیں دے سکتے، تو اس متنازع فی کے اندر یعنی زکوٰۃ کے اندر اس کی قیمت دینے میں قربت یعنی عبادت ہونے کی وجہ جو ہے صد خلۃ المحتاج، صد کا معنی ہے بند کرنا، خلتن کہتے ہیں محتاجی، ضرورت کو، محتاجی کو، اس میں محتاج کی محتاجی کو بند کرنا ہے یعنی اس کو ختم کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ووجہ القربۃ فی المتنازع فیہ، اور متنازع فی یعنی زکوٰۃ میں قیمت دینے کے مسئلے میں عبادت کی وجہ وہ محتاج کی محتاجی کو دور کرنا ہے، وہ ہوا معقول، اور وہ معقول ہے، عقل میں آنے والی چیز ہے، تو لہذا اس معقول کو غیر معقول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک ان چیزوں میں ان کی قیمت دینا بھی جائز ہے، اس لیے کیونکہ ان چیزوں کا جو حکم دیا گیا وہ دراصل فقراء کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، اور فقراء کی ضرورت وہ کس کے ساتھ پوری ہوگی؟ جیسے اس جانور کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے پوری ہو جائے گی، اسی طرح قیمت کے ساتھ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بلکہ قیمت سے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں پوری ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ، عوامل، حوامل اور علوفہ کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اندر صدقہ نہیں ہے۔ عوامل جمع ہے عاملتن کی، وہ جانور جن کو کام کاج کے لیے رکھا گیا ہو بھائی۔ حوامل جمع ہے حاملن کی، وہ جانور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور علوفہ علف سے ہے بھائی، علف کہتے ہیں جانور کا جو چارہ ہوتا ہے، چارہ، تو علوفہ وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے۔ ماقبل میں جن جانوروں کا ذکر تھا وہ صائمہ تھے، وہ باہر خود چر کر گزارا کرتے تھے، اور یہ علوفہ وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے۔ تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ کام کاج کے لیے جو جانور رکھے گئے ہوں اور اسی طرح بوجھ اٹھانے کے لیے یعنی باربرداری کے لیے جو جانور رکھے ہوں، اور اسی طرح جو علوفہ جانور ہیں جن کو گھروں پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے، ان کے اندر صدقہ نہیں ہے، خلافاً لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں ان سب جانوروں کے اندر صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ لہو ظواہر النصوص، ان کی دلیل ظاہری نصوص ہیں بھائی، یعنی ظاہری نصوص ہیں، قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ کی طرف وہ دیکھتے ہیں
اور عام احادیث میں مثلا یہ ذکر آتا ہے کہ 5 اونٹوں کے اندر 1 بھیڑ بکری ہے، 10 کے اندر مثلا 2 بھیڑ بکریاں ہیں، تو وہاں کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں، کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں کہ یہ جانور عوامل نہیں ہونے چاہیے، حوامل نہیں ہونے چاہیے، علوفا نہیں ہونے، یہ قیدیں وہاں ذکر نہیں سمجھ۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، یعنی زکوٰۃ لے لیجئے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اموال کا لفظ آیا، اور یہ جانور بھی جن کو برداری کے لیے رکھا ہو یا گھر پر چارہ کھلائیں، یہ بھی مال ہیں یا مال نہیں، تو یہ بھی سارے مال۔ تو ظاہری نصوص جو ہیں وہ ان سب کو شامل ہیں، ظاہری نصوص ان سب کو شامل ہے۔ چنانچہ میں مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے اندر زکوٰۃ دینا پڑے گی، چاہے حوامل ہوں، چاہے عوامل ہوں، چاہے علوفہ ہوں بھائی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، یہ حدیث ہے، لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِي الْبَقَرَةِ الْمُسِيرَةِ صَدَقَةٌ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوامل عوامل میں نہیں ہے، اور اسی طرح فی البقرۃ المسیرۃ، بقرہ مسیرہ ہل چلانے والا بیل بھائی، اسارہ یسیرو کے معنی ہے ہل چلانا، تو وہ بیل جو ہل چلانے والے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ حوامل عوامل اور ہل چلانے والے بیلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ بقراتن کا ترجمہ میں نے بیل کے کیے اس لیے کیونکہ میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بقراتن کے اندر جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ وحدت کی ہے، اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنث پر بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر کس کو استعمال کرتے ہیں ہل چلانے کے لیے؟ بیل کو استعمال کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے، اس میں ذکر آ گیا حوامل عوامل وغیرہ کا بھی، اور نیز دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، وہ عقلی دلیل بھی کہتے ہیں ولی ان السبب هو المال النامی، اور نیز اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب جو ہے وہ مال نامی ہے، وہ مال جو نامی ہو، بڑھنے والا ہو، جس میں بڑھوتری پائی جائے۔ اور مال نامی کی دلیل کیا ہے کہ کس مال کو مال نامی کہیں گے؟ کہتے ہیں وَدَلِيلُهُ الْإِسَامَةُ أَوِ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ، اور مال نامی ہونے کی دلیل سائمہ ہونا ہے، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والا ہو، تو مال نامی کی دلیل وہ سائمہ ہونا ہے، اوِل اعداد للتجارتی، یہ تجارت کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ مال کس لیے ہو؟ تجارت کے لیے ہو، تو پھر وہ مال نامی ہوگا۔ وہ مال کیا ہوگا؟ وہ مال نامی ہوگا۔ تو یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، ایک دلیل حدیث ذکر کر دی اور دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ ان عوامل حوامل اور علوفہ کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، اور زکوٰۃ ہر مال میں نہیں آتی بلکہ کس مال میں آتی ہے؟ مال نامی کے اندر آتی ہے۔ اور مال نامی کا پتہ کس سے چلے گا؟ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، دو دلیلیں ہیں اس کی، یا تو وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ صائمہ ہو، تو یہ بھی معلوم ہوا وہ مال نامی ہے، یا وہ کس لیے ہو؟ تجارت کے لیے ہو، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مال نامی۔ جبکہ سونا چاندی کرنسی وغیرہ اس میں تجارت کے لیے ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان کی تو تخلیق ہی کس لیے ہوئی ہے، ان کو اللہ نے پیدا ہی کس لیے فرمایا ہے؟ ان کو تو پیدا ہی تجارت کے لیے کیا گیا ہے بھائی، بطور سمن کے ان کو پیدا کیا گیا کہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ لوگ چیزوں کو خریدیں گے بھائی۔ تو باقی اور مالوں کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ وہ صائمہ ہے یا صائمہ نہیں۔ اگر صائمہ نہیں پھر دیکھیں گے کہ یہ مال تجارت ہے یا مال تجارت نہیں، تو ان میں سے کوئی ایک دلیل بھی ان میں پائی گئی تو اس کو مال نامی کہیں گے، اور پھر اس میں زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي، اس لیے کیونکہ وجوب زکوٰۃ کا سبب وہ مال نامی ہے، وَدَلِيلُهُ الْإِسَامَةُ أَوِ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ، اور مال نامی ہونے کی دلیل صائمہ ہونا ہے یا تجارت کے لیے تیار کرنا ہے، یا کس لیے تیار کرنا ہے؟ تو بھائی وجوب زکوٰۃ کا سبب مال نامی ہے، اور مال نامی ہونے کی دلیل حیوانات کے اندر کیا ہے؟
یا تو وہ سائمہ ہونے چاہیے یا ان کو کس لیے رکھا گیا ہو؟ تجارت کے لیے رکھا گیا ہو۔ وَلَمْ يُوجَدْ، اور ان میں سے کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔ عوامل، حوامل اور علوفہ کے اندر ان دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔ کون سی دلیلیں؟ سائمہ ہونا یا تجارت کے لیے تیار ہونا، یہ سائمہ بھی نہیں اور تجارت کے لیے بھی نہیں، تو ان کے اندر دلیل نہیں مال نامی ہونے کی۔ جب مال نامی ہونے کی دلیل نہیں تو یہ مال نامی بھی نہیں، دلیل ہوگی تو یہ مال نامی ہوں گے، دلیل نہیں تو مال نامی بھی نہیں، تو یہ مال نامی نہ ہوئے، اور مال نامی تو سبب تھا وجوب زکوٰۃ کا، تو وہ مال نامی جب یہ نہیں ہے تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ، علوفہ زیادتی تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ایک جانور ہے، اس کو آپ گھر پر چارہ لا کر کھلاتے ہیں، لیکن اس میں بھی نما تو ہوتی ہے، اس کی مثلا اولاد وغیرہ آگے اس کے بچے ہوتے ہیں، تو زیادتی اس میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں بھائی کہ یہ علوفہ جانور جو ہیں اس میں اگرچہ نما ہوتی ہے، ان میں نما ہوتی ہے، لیکن سارا سال ان کو چارہ کھلانے کی مشقت اور خرچہ بھی تو اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور اتنی مشقت ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ نما گویا ہے ہی کچھ نہیں، یہ زیادتی یہ ہے ہی کچھ نہیں، تو لہذا اس مشقت کی وجہ سے یہاں وہ نما بھی کیا ہو جاتی ہے؟ معدوم ہو جاتی ہے، تو نما گویا پائی نہیں گئی، اور جب نما نہیں پائی گئی تو یہ مال نامی نہیں، جب مال نامی نہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمُؤْنَةُ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنًا، اور اس لیے کیونکہ علوفہ جانور جو ہے اس میں تراکم کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، ڈھیر لگنا، انبار لگنا، اس لیے کیونکہ علوفہ جانور کے اندر مؤنت یعنی مشقت اور خرچے کا جو ہے ڈھیر لگ جاتا ہے، مسلسل کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو چارہ لا کر کھلانا پڑتا ہے۔ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنًا، تو لہذا وہ جو ان کے اندر نما ہوتی ہے، بڑھوتری، وہ معدوم ہو جاتی ہے، معنن باعتبار معنی کے، معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے؟ بھئی ظاہری اعتبار سے تو معدوم نہیں، اس کے بچے ہیں، بچے ہوئے ہیں اس جانور کے جو علوفہ ہے، بچے بڑھ رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن اتنا خرچہ ہوا کہ اس خرچے کے سامنے وہ زیادتی بھی گویا لا زیادتی ہے، کہ گویا کچھ زیادتی اس میں ہوئی ہی نہیں۔ یہ معنی ہے کہ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنًا، تو وہ نما، وہ زیادتی معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے؟ معدوم ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ الصَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ۔ اچھا، صائمہ جانور کس کو کہتے ہیں؟ اب صاحب ہدایہ وہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں صائمہ جانور ہی التی، یہ وہ جانور ہے التی تکتفی بالرعی، رعا یرعا کے معنی ہوتے ہیں چرنے کے، جو التی تکتفی بالرعی، جو چرنے پر اکتفا کرتا ہے، فی اکثر الحول، سال کے اکثر حصے میں، یعنی سال کا اکثر حصہ وہ باہر مباح جنگلوں میں چر کر گزارتا ہے، یعنی وہ چرنے کے بھی معاوضہ، اس جنگلوں کا معاوضہ نہیں دینا پڑتا، یہ قید میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتا ہے، حتی لو اعلفها نصف الحول او اکثر، یہاں تک کہ اگر اس کو چارہ کھلایا آدھا سال گھر پر، او اکثر یا اس سے زیادہ، کانت علوفتن، تو پھر وہ صائمہ نہیں ہوگا بلکہ علوفہ ہوگا، لأن القلیل تابع للاکثر، اس لیے کیونکہ قلیل جو ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے، قلیل کیا ہوتا ہے؟ اکثر کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، بھائی دیکھیے دراصل صائمہ جانور جو ہے نا، صائمہ جانور، جو جانور سارا سال باہر چر کر گزارتا ہے، وہ تو بالاتفاق صائمہ ہے، وہ تو بالاتفاق صائمہ ہے۔ البتہ اگر اس صائمہ جانور کو چند دن گھر پر چارہ لا کر کھلایا گیا، مثلا 2-4 دن ہی چارہ گھر پر لا کر کھلایا گیا سال بھر کے اندر،
تو کیا پھر بھی یہ صائمہ رہے گا یا صائمہ نہیں رہے گا؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، 2-4 دن بھی اگر اس کو گھر پر چارہ لا کر کھلانا پڑتا ہے تو یہ صائمہ نہیں، یہ صائمہ نہیں۔ جبکہ احناف نے متوسط راستے کا انتخاب کیا کہ نہیں بھائی، تھوڑا بہت تو کبھی چارہ گھر پر لا کر کھلانا ہی پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ مثلاً بھائی بعض اوقات کوئی بارشیں وغیرہ یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ جانور کو جنگل بھیجا ہی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑا، گھر پر ہی چارہ کھلانا پڑا، یا مثلا کوئی بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں برف باری زیادہ ہو گئی تو کئی دن اس کو پھر گھر پر چارہ کھلانا پڑا، تو تھوڑا بہت تو صائمہ جانور کو بھی کبھی کبھار گھر میں چارہ کھلانا ہی پڑتا ہے اس کو چارہ لا کر، تو اس سے وہ صائمہ ہونے سے خارج نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کو پھر بھی کیا قرار دیا جائے گا، صائمہ، کیونکہ اکثر سال کا اکثر حصہ تو وہ جنگل میں چر کر گزارا کرتا رہا، اور جب اکثر حصہ اس نے چر کر گزارا ہے تو عقل اکثر کے تابع شمار ہوگا، اور یوں سمجھا جائے گا گویا سارا سال ہی اس نے جنگل میں چر کر گزارا ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ، اس لیے کیونکہ قلیل جو ہوتا ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے، تو اگر تھوڑا بہت اس کو گھر پر چارہ کھلایا بھی گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ قلیل ہے اور یہ اکثر کے تابع ہے، تو گویا اکثر اس کو بھی یوں ہی شمار کیا جائے گا کہ وہ جنگل میں چرتا ہی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ، کیونکہ قلیل کیا ہے، اکثر کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں بھی اگر قلیل اس کو گھر پر چارہ کھلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُزَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ۔ خیار المال کہتے ہیں مال کا سب سے عمدہ اور قیمتی حصہ، اور رزالت المال، رزالہ کے معنی سب سے ادنا اور گھٹیا حصہ، سب سے ادنا اور گھٹیا حصہ۔ بھائی میں نے بتلایا تھا کہ صاحب ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ میں کس قسم کا مال لیا جائے، متوسط درجے کا مال لیا جائے، تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُزَالَتَهُ، اور صدقہ لینے والا وہ سب سے عمدہ مال بھی نہ لے، وَلَا رُزَالَتَهُ، اور سب سے ادنا مال بھی نہ لے، وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ، اور کس قسم کا مال لے، متوسط درجے کا مال لے گا۔ دلیل اس کی کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَرَزَاتٍ، حرزات نہیں بھائی، یہ زا مقدم ہے بھائی، را مؤخر ہے، حضرات، حدیث کے اندر کیا لفظ آتا ہے، حضرات، زا مقدم ہے بھائی۔ اگرچہ معنی دونوں صورتوں میں یہی بنتا ہے، معنی درست رہتا ہے دونوں صورتوں میں، چاہے را کو مقدم کر دیں چاہے را کو مؤخر کر دیں، لیکن حدیث کے اندر زا مقدم آئی ہے، تو یہ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لا تأخذوا من حضرات اموال الناس ای کرائمیہا، حضرات اموال کا کیا معنی، ای کرائمی الاموال بھائی، ضمیر کس کو راجے، اموال الناس کو بھائی، تو کرائم الاموال بھائی عمدہ اور قیمتی مال، کرائم اموال کا کیا معنی، عمدہ اور، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تأخذوا من حضرات اموال الناس، لوگوں کے مالوں کے حضرات نہ لو، ای کرائمہا، یعنی ان کے مال کا عمدہ حصہ نہ لو، وخذوا من حواشی اموالہم، اور ان کے اموال کے حواشی لو، ای اوساطہا، یعنی متوسط درجے کے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حدیث ہے، اور ای کرائمہا یہ صاحب ہدایہ معنی بیان کر رہے ہیں درمیان میں، اور اسی طرح حدیث آگے من حواشی اموالہم، یہ حدیث، اور آگے صاحب ہدایہ نے معنی بیان کیا کہ حواشی اموال کا کیا معنی، ای اوساطہا متوسط درجے کے مال لو بھائی۔ تو دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی، زکوٰۃ میں کس قسم کا مال لیا جائے گا، متوسط درجے کا مال لیا جائے گا، اور یہ حدیث میں آ گیا بھائی، حدیث میں، تو یہ نقلی دلیل ہوئی۔ آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ،
نظر کا معنی ہے لحاظ بھائی، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانبوں کا لحاظ ہے، متوسط درجے کا مال لیں گے تو دونوں جانبوں کا لحاظ، دونوں جانبیں بھائی، ایک ہے زکوٰۃ دینے والا وہ مال کا مالک، اور ایک ہے زکوٰۃ لینے والا یعنی فقیر اور محتاج، تو متوسط درجے کا مال لیں گے تو دونوں کی رعایت ہو جائے گی، کیونکہ اگر اعلیٰ درجے کا مال لیں گے تو بیچارے مالک کا نقصان ہے، اور اگر بالکل ادنا درجے کا مال لیں گے تو فقراء کو تھوڑا مال ملے گا، ان بیچاروں کا نقصان ہے۔ البتہ متوسط درجے کا مال لیا جائے تو اس میں دونوں کی رعایت ہے، دونوں کا لحاظ ہے، یہ معنی ہے وَلِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانبین کا لحاظ ہے۔ قال ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به۔ بھئی دیکھیے، یاد رکھیے، یہاں مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مثلا اونٹوں کا نصاب ہے اور سال کے درمیان میں اس کو کچھ اور اونٹ وغیرہ مزید مل گئے، تو کیا ان نئے ملنے والے اونٹوں کو بھی پچھلے نصاب کے ساتھ ملا کر سال کے اختتام پر ان کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کی جائے گی، یا یہ جو نئے اونٹ ملے ہیں ان کا علیحدہ سے حساب کیا جائے گا اور ان کا سال الگ شمار کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے بھائی، تفصیل مسئلہ کہ اب کسی شخص کو درمیان سال میں جو مال حاصل ہوگا، مثلا ایک شخص کے پاس اونٹوں کا نصاب ہے اور سال شروع ہو چکا ہے بھائی، اور سال چل رہا ہے، درمیان میں اس کو کچھ اور مال حاصل ہوا، تو اگر یہ مال بھائی انہی جانوروں سے حاصل ہوا، مطلب انہی کے اور بچے ہو گئے درمیان سال میں، یا ان کے اور منافع وغیرہ ہوئے، تو پھر یاد رکھیے یہ بچے اور منافع جب انہی سے حاصل ہوئے ہیں، پھر تو بالاتفاق جب اس نصاب کا سال پورا ہوگا تو ان کو بھی ساتھ ہی شمار کریں گے اور ساروں کی زکوٰۃ دیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کس صورت میں؟ جبکہ وہ جو زیادتی حاصل ہوئی ہے وہ انہی سے حاصل ہوئی ہے، انہی کے بچے وغیرہ ہیں، تو مثلا سال کے شروع میں جب نصاب شروع ہوا تھا 10 اونٹ تھے، اور سال کے اختتام پر فرض کریں کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے، تو 10 پر تو سال پورا ہو گیا، اور یہ جو 5 بچے درمیان میں ہوئے ہیں ان کا تو ابھی مثلا کتنا عرصہ گزرا ہے، مثلا ان پر ابھی 6 مہینے گزرے ہیں، لیکن نہیں، ان کو یہ چونکہ انہی سے حاصل ہوئے ہیں لہذا یہ ان کے تابع ہیں، تو جب ان پر سال پورا ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا ان پر بھی سال پورا ہو گیا، تو اب ساروں کی زکوٰۃ دیں گے، اور 2 بھیڑ بکریاں نہیں آئیں گی بلکہ 3 بھیڑ بکریاں آ جائیں گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو وہ صورت تھی کہ مال سال کے درمیان حاصل ہوا اور انہی جانوروں کی اولاد وغیرہ ہے، اور اگر مال سال کے جو درمیان میں حاصل ہوا اس کی جنس ہی علیحدہ ہے، مثلا اس کے پاس نصاب تھا اونٹوں کا اور درمیان میں اس کے پاس آ گئی مثلا 30 گائے آ گئیں، تو اب اونٹوں کے تو 6 ماہ گزر چکے ہیں اور گائے کا نصاب پھر اس صورت میں بالاتفاق علیحدہ ہوگا، کیونکہ گائے الگ جنس ہے، اونٹ الگ جنس ہے، تو ان کا اب سال اب سے شمار شروع ہوگا، اور پھر جب ان پر پورا سال ہوگا تب ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ جب جنس الگ ہو تو پھر تو اس کا علیحدہ شمار کریں گے، لیکن اگر جنس ایک ہی ہو اور انہی جانوروں سے وہ حاصل نہیں ہوئے، کسی اور سبب سے حاصل ہوئے ہیں، مثلا ایک شخص کے پاس اونٹوں کا نصاب ہے، سال کے شروع میں کتنے اونٹ تھے؟ 10 اونٹ، اور درمیان میں اس نے 10 مزید اونٹ خرید لیے، تو اب یہ انہی کی اولاد ہے یا نئے خریدے ہیں؟ نئے خریدے ہیں، تو ان کا سبب اور ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے جب سبب الگ ہو۔ ہمارے نزدیک بھئی سبب بے شک الگ ہو، پھر بھی یہ چونکہ انہی اونٹوں کی جنس میں سے ہیں یہ نئے اونٹ بھی، تو سال کے اختتام پر ان سب کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ان اونٹوں کو پر 6 ماہ گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ نئے 10 اونٹ اس نے خریدے ہیں،
لیکن اگلے ہی 6 ماہ کے بعد پہلے اونٹوں کا سال پورا ہو رہا ہے تو ان نئے اونٹوں کا بھی یوں سمجھا جائے گا ان پر بھی سال پورا ہو گیا ہے، ان کی بھی اکٹھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب ان کا سبب ملک الگ ہے، یعنی وہ تو مملوک تھے اور سبب سے، ان کا وہ پہلے سے مالک ہے اور سبب سے، اور اس نئے اونٹوں کا مالک ہوا ہے نئے سبب کی وجہ سے، مثلا اس نے خریدا ہے یا نئے اونٹ اس کو کسی نے تحفے کے طور پر دیے تھے، یا یہ نئے اونٹ جو ہیں اس کو بطور وراثت کے ملے، تو یہ سبب ملک ان کا علیحدہ، ان کے مملوک ہونے کا سبب ان اونٹوں کی وجہ سے ان اونٹوں کا مالک نہیں بنا، ان کا سبب الگ تھا، یہ انہی کی اولاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ سبب سے ان کا مالک بنا ہے۔ اور وہ کیا سبب ہے؟ مثلا ان کو خریدا ہے، یا یہ کس طرح مالک بنا، ان کا بطور وراثت کے ملے ہیں، یا کس طرح مالک بنا ہے، ہبہ کے ذریعے مالک بنا، کس نے اس کو تحفے کے طور پر دیے ہیں، تو ان کا سبب الگ۔ جب سبب الگ ہے تو ان کا سال بھی الگ شمار کریں گے، کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ جبکہ ہمارے نزدیک جنس جب ایک ہو، جب جنس ایک ہو تو ان کو ملایا جائے گا ان کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں جنس ایک ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سبب ملک کو دیکھا جائے گا، سبب ملک الگ ہو تو سال بھی علیحدہ ہی شمار کریں گے۔ اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، قال ومن کان لہ نصاب، اور جس شخص کے پاس کوئی نصاب تھا، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسہ، پس اس کو حاصل ہوا سال کے دوران میں، سال کے بیچ میں، من جنسہ، اسی نصاب کی جنس میں سے اور مال آ گیا، مثلا اس کے بعد اونٹ سے اور کیا آ گئے اسی کی جنس میں سے، یعنی اور اونٹ اس کو حاصل ہو گئے، ضمہ الیہ، تو ان اونٹوں کو بھی کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ ملائے گا، وزکاہ بہ، اور ان کی بھی زکوٰۃ اس نصاب کے ساتھ دے گا ہمارے نزدیک۔ وقال شافعی رحمہ اللہ لا یضم، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مستفاد مال ہے، یہ جو نیا مال حاصل ہوا ہے، اس کو نہیں ملایا جائے گا اس پرانے نصاب کے ساتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ، اس لیے کیونکہ یہ جو مستفاد مال ہے یہ اصل ہے حق ملک میں، ملکیت کے حق میں یہ اصل ہے، یہ ان کے تابع نہیں۔ بھائی دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پہلے اونٹوں سے جو اولاد یا منافع حاصل ہوتے ہیں ان کا مالک انسان اس لیے بنتا ہے کہ وہ اولاد یا منافع اصل کے تابع ہوتے ہیں، اور انہی 10 اونٹوں کے بچے ہیں تو وہ ان کے تابع ہوں گے، اور ان کا یہ شخص مالک ہے تو بچوں کا بھی وہی شخص مالک ہوگا۔ کیوں مالک ہوگا ان بچوں اور منافع کا؟ کیونکہ وہ اصل کا مالک ہے اور یہ اس کے اصل کے یہ بچے وغیرہ تابع، تو جب اصل کا مالک ہے تو تابع کا بھی کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، تابع کا بھی مالک ہوگا۔ جبکہ یہ جو درمیان سال میں اس کو کہیں اور سے اونٹ ملے، یہ اس مال کے پرانے نصاب کے تابع نہیں، یہ ان کی اولاد وغیرہ نہیں، تو یہ ان کے تابع نہیں، یہ مملوک ہونے کے حق میں اصل ہیں، ان کا سبب اور وہ پچھلے نصاب کے مملوک ہونے کا سبب، تو یہ مملوک ہونے میں یہ ان کے تابع ہیں یا یہ خود اصل ہیں؟ یہ جو مال مستفاد ہے یہ خود اصل، جب یہ خود اصل ہے تو یہ اپنے زکوٰۃ کے حکم میں بھی اصل رہیں گے، اس کے تابع نہیں ہوں گے، انہی کے ساتھ ملا کر سال نہیں شمار کریں گے بلکہ یہ اصل ہیں تو ان کا باقاعدہ الگ سے سال شمار کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں ملایا جائے گا اس کو کہ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ، اس لیے کیونکہ یہ مال جو حاصل ہوا ہے یہ ملکیت یعنی مملوک ہونے کے حق میں خود اصل ہے، اس کے تابع نہیں ہے، تو جب یہ خود اصل ہے فَقَضَى فِي وَظِيفَتِهِ، تو اسی طرح یہ اپنے حکم اپنے وظیفے کے اندر بھی اصل رہے گا، اس کا علیحدہ سے سال شمار کرنا پڑے گا، یہ اس پہلے نصاب کے تابع نہیں بنے گا۔ یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ ان کو کیوں نہیں ملائیں گے ان کے ساتھ؟
کیونکہ یہ مملوک ہونے میں اصل ہیں، ان کے تابع نہیں، یہ ان کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے کہ ان کے تابع ہو، یہ اصل ہیں، ان کا الگ سبب ہے، ان کے مملوک ہونے کا سبب الگ۔ تو یہ جب مملوک ہونے میں اصل ہیں تو حکم کے اندر بھی اصل ہی رہیں گے، ان کے تابع، اور ان کے تابع کب بنیں گے؟ جب انہی کے ساتھ سال کو شمار کرو تو تابع بن جائیں گے، حالانکہ یہ ان کے تابع نہیں بنیں گے، بلکہ ان کا سال کیا کرنا پڑے گا؟ الگ شمار کرنا پڑے گا، تو یعنی یہ حکم میں بھی اصل رہیں گے۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَقَدَا فِي وَظِيفَتِهِ، اس لیے کیونکہ یہ مملوک ہونے کے حق میں یہ نیا مال اصل ہے، فَقَدَا فِي وَظِيفَتِهِ، تو اسی طرح اپنے وظیفے یعنی اپنے زکوٰۃ میں بھی، زکوٰۃ کے حکم میں بھی اصل رہے گا، یعنی ان کا سال الگ شمار کریں گے۔ بخلاف الاولاد والارباح، بخلاف اولاد کے اور منافع کے، لأنها تابعة في الملك، اس لیے کیونکہ وہ ملکیت کے اندر تابع ہوتے ہیں، ملکیت میں تابع ہوتے ہیں، حتی ملکت بملک الاصل، یہاں تک کہ وہ مملوک ہوتے ہیں اصل کے مملوک ہونے کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بچے اور منافع اسی مال سے حاصل ہوں ان کا بھی یہی شخص مالک ہوتا ہے، ان بچوں اور منافع۔ اور کیوں ان بچوں کا مالک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اصل کا مالک ہے، جو اصل اونٹ تھے ان کا مالک ہے، تو پھر اور یہ بچے ان کے تابع، تو لہٰذا ان کا بھی وہ مالک ہوگا، تو لہٰذا جب یہ ملکیت کے اندر ان کے تابع ہیں تو زکوٰۃ کے اندر بھی ان کے تابع ہوں گے، اور انہی کے ساتھ ان کا بھی سال شمار کیا جائے گا۔ اور جبکہ وہ نئے اونٹ حاصل ہوئے تھے وہ تو اس پرانے نصاب کے تابع نہیں، وہ تو خود اصل ہیں، ملکیت مملوک ہونے میں خود اصل، جب مملوک ہونے میں خود اصل ہیں تو زکوٰۃ کے حکم میں بھی اصل ہی رہیں۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل جو ہے کہ أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ مجانست ہی علت ہے، یعنی ملانے کی، مجانست ہی علت ہے ملانے کی، فی الاولاد والارباح، اولاد اور منافع کے اندر۔ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملائیں گے اور اسی کے ساتھ اس کا سال شمار کریں گے، کب؟ جب وہ مملوک ہونے میں دوسرے کے تابع ہو۔ جیسے بچے جو تھے وہ مملوک ہونے میں، بچے جو تھے وہ مملوک ہونے میں اصل کے تابع تھے، تو وہ فرماتے ہیں مملوک ہونے میں دیکھا جائے گا، ایک ہی جنس کے جانور ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ان کا مالک انسان کسی الگ سبب سے بنا ہے یا انہی اصل کی وجہ سے بنا ہے، یعنی وہ اس کے انہی کی وہ اولاد ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص ہے اس کے پاس مثلا ایک مال جیسے اونٹ موجود ہیں، سال کے درمیان اس کو کچھ اور اونٹ حاصل ہوئے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ان نئے اونٹوں کا جو مالک بنا ہے یہ شخص، یہ انہی کی وجہ سے بنا ہے، یعنی انہی کی اولاد ہیں یا ان کی اولاد نہیں۔ اگر یہ انہی کی اولاد ہیں تو اس اولاد کا مالک کیوں ہوا یہ شخص؟ کیونکہ اصل اس کے مملوک تھے تو اولاد بھی اس کے تو اولاد تابع ہوتی ہے اصل کے کس چیز کے اندر؟ مملوک ہونے۔ جب مملوک ہونے میں یہ اصل کے تابع ہے تو وظیفہ زکوٰۃ میں بھی ان کے تابع ہوں گے، اور اگر ان کا سبب مملوکیت علیحدہ ہے تو پھر ان کو علیحدہ ہی شمار کریں گے، یہ اس کے تابع نہیں بنیں گے کیونکہ یہ خود اصل ہیں تو یہ دوسرے کے تابع نہیں۔ تو ان کے نزدیک ایک ہی جنس کے جانور ہوں تو ان کو ملایا جائے گا کس صورت میں؟ توجہ میرا خیال نہیں ہے سبق کی طرف۔ بھائی یہ ذہن سے نکال دیں کہ مال کہیں سے خریدا ہے یا انہی کی اولاد ہے، بس مطلقاً ایک بات رکھیں، دو صورتیں بنتی ہیں یہاں،
اونٹ مثلا ایک نصاب پہلے سے موجود ہے، اس پر سال چل رہا ہے، 6 ماہ گزر چکے ہیں، اب کچھ اور اونٹ آ گئے، اور 2 صورتیں ہیں اور اونٹ آنے کی، یا تو انہی اونٹوں کے کیا ہو گئے، بچے ہو گئے، یا کہیں سے اور اس نے اونٹ خرید لیے یا ہبہ وغیرہ کے طور پر اس کو اونٹ مل گئے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس صورت میں ملائیں گے اور کس صورت میں نہیں ملائیں گے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، کس چیز کو دیکھو، سبب ملک کو دیکھو، یہ نئے اونٹوں کا مالک انسان کیوں ہوا، اسی اصل کی وجہ سے، اگر اسی اصل کی وجہ سے یہ مملوک ہوئے ہیں یعنی انہی کی اولاد ہے، تو جب یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع ہیں تو زکوٰۃ میں بھی ان کے تابع ہوں، اور اگر یہ الگ سبب سے ان کا مالک ہوا ہے یعنی خریدا ہے تو یہ شخص کیوں مالک بنا ان کا، خریدنے کی وجہ سے، ان پرانے اونٹوں کی وجہ سے ان کا مالک، تو یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع نہیں، جب یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع نہیں تو وظیفہ زکوٰۃ میں بھی یہ ان کے تابع نہیں۔ تو معلوم ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک جنس کے جانوروں کو ملایا جائے گا وظیفہ زکوٰۃ میں کب، جب وہ مملوک ہونے میں پہلوں کے تابع ہوں، مملوک ہونے میں تابع نہیں تو نہیں ملایا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ جبکہ ہمارے نزدیک ملانے کی علت وہ مملوک ہونے کا سبب نہیں ہے کہ اس میں تابع ہو یہ دیکھا جائے، بلکہ ہمارے نزدیک جو ملانے کی علت ہے وہ مجانست ہے کہ دونوں ایک جنس کے ہوں، بس پھر ملایا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا سبب الگ ہے یا سبب الگ نہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک چاہے سال کے اندر اونٹوں کے بچے ہو گئے تو بھی اونٹوں کے بچے کس جنس میں سے ہیں، اسی جنس، جب یہ جنس ایک ہے تو بس ملانا پڑے گا۔ سال کے اندر بھائی سال کے بیچ میں اس نے کہیں سے کچھ اونٹ خرید لیے، کچھ اس کو مزید مل گئے وراثت کے طور پر مل گئے، اور کچھ بالکل آخری 11ویں مہینے کے اندر اس کو کسی نے تحفے کے طور پر دے دیے، ہم کہتے ہیں جیسے ہی 12واں مہینہ پورا ہوگا، دیکھو یہ ساروں کی جنس ایک ہے یا جنس ایک نہیں ہے، جنس ایک ہے، تو بس جب مجانست ہے تو ساروں کو ملا لیں گے اور یوں سمجھا جائے گا کہ ان سب پر سال پورا ہو گیا اور ساروں کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے اندر ملانے کی علت کیا ہے، مجانست ہے، اسی جنس کا مال ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ملانے کی علت کیا ہے، سبب ملک ہے ان کے نزدیک، اس میں اگر وہ تابع ہے تو ملائیں گے، تابع نہیں تو نہیں ملائیں گے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ، اور ہمارے نزدیک مجانست یعنی ایک جنس والا ہونا یہی علت ہے اولاد اور ارباح، اولاد اور منافع میں بھی۔ ہمارے نزدیک بھائی اولاد اور منافع کو بھی کیا کیا جائے گا، اصل اونٹوں کے ساتھ زکوٰۃ کے حساب میں ملایا جائے گا، لیکن اس وجہ سے نہیں ملایا جائے گا کہ یہ مملوکیت میں ان کے تابع ہیں، بلکہ کس وجہ سے ملایا جائے گا کہ ان سب کی جنس کیا ہے، ایک تو مجانست کی وجہ سے ان کو ملایا جائے۔ یہ معنی ہے کہ ان المجانست ہی العلت فی الاولاد والارباح، کہ باہم ایک جنس کا ہونا یہی علت ہے اولاد اور منافع کے اندر بھی، یعنی ملانے کی علت ہے اولاد اور منافع کے اندر بھی۔ لأن عندها يتعثر التمييز، اس لیے کیونکہ مجانست کے وقت جو ہے امتیاز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فيعثر اعتبار الحول لكل مستفاد، تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر مستفاد کے لیے۔ دلیل ہماری ابھی چل رہی ہے، ہمارے نزدیک اولاد اور منافع کو بھی اصل مال کے ساتھ، اصل نصاب کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور اس کی علت کیا ہے، مجانست ہے کہ جنس ایک ہے، جب جنس ایک ہو تو سب کو ملایا جائے گا، سبب مل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، تو اولاد کی بھی وہی جنس ہے لہذا ملائیں گے بھائی، سمجھ میں آئے۔ اسی طرح منافع کے اندر وہی جنس ہے، مثلا ایک آدمی کے بعد دراہم کا نصاب ہے اور اس کو اور دراہم سال کے اندر حاصل ہوتے ہیں تو ان کی
نصاب بھی پہلے کون سا تھا؟ دراہم کا، اور نیا مال جو حاصل ہوا وہ بھی کیا ہے؟ دراہم. تو جنس ایک ہے تو بس ملایا جائے گا اور سال کے آخر پر سب کی زکات دینا پڑے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک ملانے کی علت کیا ہے؟ مجانست ہے. کیونکہ اگر ہر ایک کا الگ حساب کیا جائے تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. مثلا ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں کچھ جانور موجود ہیں نصاب کے بقدر، پھر سال کے اندر اسی قسم کے کچھ جانور اس نے خرید لیے، پھر کچھ جانور اس کو بطور وراثت کے اسی طرح مل گئے، یا کچھ جانور اسی طرح اس کو اسی جنس کے کس نے تحفے کے طور پر دے دیے، یا پھر سال کے اندر اس نے کئی مرتبہ اسی قسم کے جانور خریدے بھائی، تو اب سارے ایک جنس کے ہیں. جب ایک جنس کے ہیں، ایک جیسے ہیں، تو اب ان میں فرق کرنا کہ یہ فلاں والا میں نے فلاں تاریخ کو خریدا تھا، اس کو فلاں وقت پہ اس کا سال پورا ہوگا، فلاں والے جو مجھے تحفے کے طور پر ملے تھے یہ فلاں مہینے کے اندر ملے تھے، ان کا فلاں وقت پر جا کر سال پورا ہوگا. تو ایک ہی جنس والے یہ تو سارے ملے جلے ہوں گے، تو ان میں فرق کرنا اور ہر ایک کا الگ الگ حساب رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ عِندَهَا يَتَعَثَّرُ التَّمْيِيزُ، عندها کی ہا ضمیر راجع ہے مجانست کو، اس لیے کیونکہ مجانست کے پائے جاتے وقت يَتَعَثَّرُ التَّمْيِيزُ مشکل ہو جائے گا. کیا چیز مشکل ہو جائے گی؟ فرق کرنا. ایک ہی جنس کی چیزیں سارے اونٹ ہی ہیں تو سب میں فرق کرنا کہ یہ فلاں وقت خریدا تھا، یہ فلاں وقت خریدا تھا، ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. فَيَعْثَرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ، تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر حاصل ہونے والے مال کے لیے. ہر ایک کا علیحدہ، جب ایک ہی قسم کے ہیں تو فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ کس وقت خریدا تھا، یہ کس وقت خریدا تھا، یہ کس وقت خریدا تھا، سب میں فرق کرنا ہی جب مشکل ہو جائے گا تو سال کا اعتبار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور وما شرط الحول الا للتيسير، اور سال کی شرط تو آسانی ہی کے لیے لگائی گئی ہے. شریعت نے مال کے پر کتنے مدت گزرنے کی شرط لگائی ہے؟ بھائی دیکھیے یہ جو نصاب ہے نا، نصاب اس کے لیے انسان کی مالداری ثابت ہو جاتی ہے. جس کے پاس یہ نصاب کے بقدر مال ہے معلوم ہوا وہ مالدار ہے، وہ کیا ہے، اور اس کو فقراء کی مدد کرنی چاہیے، زکات دینی چاہیے. لیکن شریعت نے اتنی سہولت کر دی، آسانی کے لیے سال کی مدت دے دی کہ ابھی واجب نہیں تم پر، بلکہ کیا کرو جب سال پورا گزر جائے، اتنے پورے سال تک تمہارے پاس اتنا مال ہے تو اب کیا کرو. تو سال گزرنے کی شرط کس لیے لگائی شریعت نے؟ آسانی کے لیے لگائی. اور اب اگر ایک ہی جنس والے ہر جانور کا علیحدہ علیحدہ حساب کرنا پڑے تو وہ انسان کے لیے آسانی ہوگی یا وہ مشکل میں پڑ جائے گا؟ وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس لیے ملانے کی علت جو ہے وہ سبب ملک کو قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ کس کو قرار دیا جائے گا؟ مجانست کو. بھائی دوبارہ ایک دفعہ دلیل دیکھ لیجئے. وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مجانست یعنی باہم ایک جنس والا ہونا یہی علت ہے ملانے کی اولاد اور منافع میں بھی. لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَثَّرُ التَّمْيِيزُ، اس لیے کیونکہ مجانست کے ہوتے وقت جانوروں میں اور اس مال کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. فَيَعْثَرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ، تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر حاصل ہونے والے مال کے لیے. وما شرط الحول الا للتيسير، اور سال کی شرط تو نہیں لگائی گئی مگر کس کے لیے؟ آسانی کے لیے. اور دوسری صورت اختیار کی جائے تو وہ کس میں پڑ جاتا ہے؟ مشکل میں. تو لہذا یہاں بھی آسانی والی ہی صورت اختیار کی جائے گی. اور آسانی کی صورت میں ہے کہ ایک جنس والا مال ہو تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا. بھائی خلاصہ دلیل یاد رکھیے مختصر. بھائی ہم کہتے ہیں کہ مجانست جو ہے اسی کو علت قرار دیا جائے گا ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملانے میں.
ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملانے میں مجانست ہی کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ اگر مجانست پائی جائے اور پھر بھی ملایا نہ جائے، ہر ایک کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا تو انسان مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ جانور مثلا سارے اونٹ ہیں تو وہ تو آپس میں مل جل جائیں گے، اب ہر قسم کے اونٹوں کا الگ اعتبار کرنا کہ یہ فلاں قسم والے ہیں، ان پہ اتنے مہینے گزرے ہیں، یہ فلاں اونٹ ہیں ان پر اتنے مہینے گزرے ہیں، یہ فلاں اونٹ ہیں ان میں اتنے مہینے گزرے ہیں، تو پھر تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا کہ ہر جانور کا کیا کرے گا، الگ الگ حساب رکھنا پڑے گا۔ اور سال کے گزرنے کی جو شریعت نے رخصت دی ہے وہ آسانی اور سہولت کے لیے دی ہے، نصاب کے بقدر مال تو اس کے پاس موجود تھا، لیکن شریعت نے پھر بھی رخصت دے دی کہ ابھی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، ابھی تم پر واجب نہیں، کب دینا؟ جب ایک سال گزر جائے۔ تو سال کی رخصت کس لیے دی گئی؟ تو سال کے گزرنے کی جو رخصت دی گئی وہ آسانی کے لیے دی گئی، اور اب اگر وہ مجانست کے باوجود ہر جانور کا ہر قسم کا علیحدہ حساب کرے گا تو وہ آسانی میں پڑ جائے گا یا مشکل میں پڑ جائے گا؟ اب مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو سال گزرنے کی جو شرط تھی وہ تو آسانی کے لیے تھی، اور یہ آسانی کے بجائے کس میں پڑ جائے گا؟ مشکل میں پڑ جائے گا۔ لہذا کس کو علت قرار دینا چاہیے مال ملانے کے لیے؟ مجانست ہی کو علت قرار دینا چاہیے۔ بھائی بات سمجھ میں آ؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔